میں آپ کی ضمانت کے لیے حاضر ہوں. اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے بھائی جان، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا اپنے وقت پر. ضرورت اس امر کی ہے کہ سرچ لائٹ لے کر مخلوق خدا کی رہنمائی کی جائے. سرچ لائٹ؟ اور یہ سرچ لائٹ سائنس کو سمجھے بغیر ہاتھ نہیں آئے گی، فزکس کو جانے بغیر میٹا فزکس نہیں پکڑی جائے گی. اس دور میں فزکس ہی میٹا فزکس میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور اس کوانٹم تھیوری میں ہی سارا راز پوشیدہ ہے. کوانٹم فزکس؟ او بھائی جان، کوانٹم تھیوری کو جانے بغیر اور فوٹان کی کیفیت سمجھے بنا حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ اسرار کیسے سمجھ میں آ جائے گا کہ موحد جب مقام توحید پر پہنچتا ہے تو نہ موحد رہتا ہے، نہ توحید، نہ واحد، نہ بسیار، نہ عابد، نہ معبود، نہ ہستی، نہ نیستی، نہ صفت، نہ موصوف، نہ ظاہر، نہ باطن، نہ منزل، نہ مقام، نہ کفر، نہ اسلام، نہ کافر، نہ مسلمان. او بھائی جان، at subatomic level matter does not exist with certainty, but rather shows tendencies to exist. This is why particles can be waves at the same time. نہ عابد، نہ معبود، نہ صفت، نہ موصوف، نہ واحد، نہ بسیار، نہ ظاہر، نہ باطن. کھل گئی بات، کھل گئی بھائی جان. واضح ہو گیا کہ ہم کسی بھی ایٹمی ایونٹ کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو پھر آگے اس کی مرضی، اس کی مرضی. میں تو صرف باطن کے سفر میں انٹرسٹڈ ہوں. باطن کا سفر؟ سائیں بننا ہے تو پھر تجربے سے گزرنا پڑے گا، سائنسدان کی طرح یک طرفہ ہونا پڑے گا، اس کے رویے کی پیروی کرنا پڑے گی بھائی جان. مٹھ میں اترنا پڑے گا، اور مٹھ میں اترے تو مراقبہ کرنا پڑے گا، اور مراقبہ لیبارٹری میں ہوتا ہے، زبانی کلامی علم میں نہیں، چھپی چھپائی معلومات میں نہیں. سائیں بننے کا ارادہ ہے؟ جی سر. صوفی؟ جی سر. راستہ بدل گیا ہے، اب ادھر سے آنا پڑے گا، سائنس کے سمندر میں سے. بہتر سر. سائنس کے ٹیچر نہ بن جانا، سائنس کے سادھو بننا. سائیں میکس پلانٹ کی طرح، سائیں نیلز بوہر کی طرح، بابا رتھرفورڈ اور سائیں آئنسٹائن کی طرح تم پر زمانے کا باطن روشن ہونے لگے گا. ٹائم سپیس دونوں گرفت میں آ جائیں گے. اور اگر تم یہ سمجھنے لگو کہ یہ آسانی سے ہو جائے. اوے، تم میں سے رمضان موچی کون ہے؟ میں ہوں بھائی جان رمضان موچی. چلو باہر آؤ. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. اللہ کی کائنات جو باہر پھیلی ہے اور آپ کو نظر آتی ہے، اور اللہ کی کائنات کا وہ حصہ جو آپ کے اندر ہے، خیال کی صورت، احساس کی صورت، تعلق کی صورت، محبت کی صورت، جو آپ کو نظر نہیں آتا، یہ ظاہر اور باطن ہے. اللہ کا نام الظاہر اور الباطن سے جڑا. سائنس نے باہر کی دنیا میں ایجادات و دریافتوں کے ذریعے سے انقلاب برپا کر رکھا ہے، اور ہمارے اندر کی کائنات ہے جو ہم نے خود ایکسپلور کرنی ہے، جس کا کبھی نام محبت، کبھی نام تعلق، کبھی نام قرب ہوتا ہے، کبھی وصل اور کبھی فراق ہوتا ہے. یہ وہ کلپ ہے جس میں اشفاق احمد صاحب باہر اور اندر دونوں دنیاؤں کو ایکسپلور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ سائنسدان جنہوں نے یہ محنت کی اور اس کائنات کو ایکسپلور کیا، ان کی عاجزی کا کیا عالم تھا. وہ سائنس کے ٹیچر نہیں بنے، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ کائنات کو ایکسپلور کرنے میں لگے رہے. مسلمانوں سے یہ متاع ہاتھ سے جاتی رہی، لیکن ویسٹ نے یہ کام کر دکھایا. اندر کی دنیا جس میں محبت، تعلق، احساس، قرب، خیال، وصل، فراق، اخلاص، توکل، دھیان، گیان، یہ ساری دنیا انسان اندر سے ایکسپلور کر سکتا ہے، اور اس کے پاس یہ طاقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وویت ہے. باہر کی دنیا میں ڈسکوریز، انوینشنز اور نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کی جا سکتی ہے. اللہ دونوں جہانوں کا خالق ہے. باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا، دونوں دنیاؤں کو جاننا، دونوں دنیاؤں کو ماننا
اور دونوں دنیاؤں کی پہچان کرتے ہوئے اپنے خالق کی پہچان کرنا ہی اصل سفر ہے۔ من چلے کا سودا اشفاق احمد صاحب کا ایک شاہکار ہے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ یہ کتابی صورت میں بھی ہے اور اس ڈرامے کی صورت میں بھی۔ اللہ کریم اشفاق احمد صاحب پر بے انتہا رحمتیں کرے، انہیں اپنا قرب بخشے، اور انہوں نے جو یہ خزانہ من چلے کے سودے کی صورت میں ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس ڈرامے کو ڈرامے کے طور پہ نہیں بلکہ حقیقت کے بیان کے طور پہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔